السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ آج کے دور میں ہر بندہ صرف اور صرف دولت کے حصول میں سرگرداں نظر آتا ہے۔ لوگ اپنا ملک چھوڑ کے بیرون ملک صرف اور صرف کسی اور مقصد کے نہیں، صرف دولت کمانے کی غرض سے آ جا رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی معاشی حالت ابتر ہونے کی وجہ سے نفسا نفسی کا عالم چھایا ہوا ہے۔ اور یہ ایک ایسی برائی ہے، دولت جمع کرنا، دولت کے پیچھے بھاگنا، نام و نمود کی خواہش رکھنا، اقتدار کے حصول کے لیے بھاگنا تاکہ زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کی جا سکیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو بے انتہا نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے تو یہ انسان کی خصلت میں داخل ہے، فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنے اللہ کے احسانات کو بھول جاتا ہے۔ یہ بدبخت تو وہ ہے کہ جو اپنے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو بھی یاد نہیں رکھتا، اور اللہ سے بڑھ کر حسن سلوک کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جو اپنے بندوں کے ہر دکھ، غم، مصیبت، پریشانی، بلا، وبا اور بیماریوں کو جانتا ہے، اور وہ ہی ان کا حل نکالنے والا اور شفا دینے والا ہے۔ اور جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے در پہ آتے ہیں اور چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، تو میرا اللہ پھر بھی ان کے دل کی مرادوں کو بر لاتا ہے، ان کی پچھلی تمام غلطیوں کو، ان کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان پہ پھر اپنی رحمتوں کی نوازشات کرتا ہے، اور بس جب پھر اللہ کی طرف سے اس کو نعمتیں ملنا شروع ہوتی ہیں تو وہ پھر باغی ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہے اس وقت ہمارے معاشرتی نظام کا۔ ہم اللہ کو بھول چکے، ہم نے اللہ کی طرف سے جو احکامات ہمیں دیے گئے اور قرآن پاک کی صورت میں دیے جا رہے ہیں، ہم نے ان کو پس پشت ڈال دیا، بھلا دیا، اور بلکہ بالکل اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ ہم ذرا اپنی زندگیوں پر غور کر کے تو دیکھیں ہمارا کیا حال ہے۔ قدم قدم پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، قدم قدم پہ اپنے ہی بہن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، سجنوں کو دھوکہ دیتے ہیں،
اور اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ ہم غلط طریقے سے دولت حاصل کرتے ہیں، ہم غلط طریقوں سے دولت کماتے ہیں، ہم دھوکے اور فراڈ کے بنا پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آنے والی اولاد کو بھی اسی طرح کی تربیت دیے جا رہے ہیں۔ وہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے اور اس کو اس کے کسی عزیز دوست یا کسی کا فون آ جاتا ہے، اس کو کال آتی ہے، اور وہ جب اٹینڈ کرتا ہے اپنے بال بچوں کے درمیان بیٹھا ہوا، تو وہ فون کرنے والے کو یہ کہتا ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس وقت کسی دوسرے شہر ہوں یا بازار میں ہوں یا کسی اور جگہ کا ذکر کر دیتا ہے۔ تو صریحاً جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور اس کی بیوی اور اس کے بچے یہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا لامحالہ اس کا مطلب کہ ہم ان کی یہ تربیت کر رہے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا، اس کے پاس اگر مال و دولت کی 2 وادیاں ہوں تو یہ تیسری کی آرزو کرے گا۔ اس کا پیٹ صرف مٹی ہی بھرے گی جب یہ قبروں میں چلا جائے گا۔ انسان اقتدار کے نشے میں اتنا مست ہوتا ہے کہ وہ ظلم و ستم کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، اور اس کے راستے میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اور میں نے پاکستان کی جیلوں میں یہ بات دیکھی ہے کہ وہ صبح کے ٹائم 9-10 بجے ایک جب سپرینٹینڈنٹ وزٹ کرتا ہے جیل کا، تو اس کو دورہ کہتے ہیں کہ جناب سپرینٹینڈنٹ صاحب دورے پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ٹرمنالوجی کہہ لیں، یہ ٹرم کہہ لیں۔ تو وہ جب جیل میں داخل ہوتا ہے نا، تو اس وقت 2 گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ جیل کے اندر ایک گھنٹی آویزہ ہے، بہت بڑی پیتل تانبے کی، اس کو زور زور سے 2 بار بجایا جاتا ہے تاکہ پوری جیل میں یہ پتہ چل جائے کہ سپرینٹینڈنٹ صاحب یا ڈپٹی سپرینٹینڈنٹ صاحب اس وقت دورہ پر نکلے ہیں یا جیل میں داخل ہوئے ہیں۔ جو بندہ جہاں بھی ہے اس کو وہیں پہ چھپ جانے کا حکم ہے یا بیٹھ جانے کا حکم ہے، اور اگر اچانک دورہ اوپر آ گیا ہے، یعنی سپرینٹینڈنٹ صاحب یا ڈپٹی سپرینٹینڈنٹ سر پہ آ گئے ہیں، تو وہ سر نیچا کر کے بیٹھ جائے گا اور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اور وہ سپرینٹینڈنٹ صاحب کی جو ہے نا گردن ان میں سریا اور زیادہ اکڑ جائے گا۔ یعنی کہ اس طرح کرنے اور قیدیوں سے اس طرح کا سلوک کرنے کے نتیجہ میں یقینی بات ہے کہ اس میں گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، اس میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے، اور اگر کسی سے کوئی ہلکی سے بھی غلطی ہوئی، کسی نے جانے انجانے میں آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا، تو بس یہ سمجھ لیں کہ اس پر ایک آفت آ گئی، اس کو مار مار کے لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔
اگر کسی کی ذرا سی آواز بھی نکلے تو اس پر بھی فوراً ایکشن لیا جاتا ہے۔ لامحالہ ہمارے ملک کا نظام بھی اسی طرح چلایا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اگر غلط کوئی کام کرتی ہے تو اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے اور اس کی ہر بات کو جھوٹ قرار دیا جاتا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے ہر امیر، سفیر، وزیر، مشیر کی جو بھی بات ہوتی ہے اس کو جو ہے نا وہ سچ سمجھا جاتا ہے، بے شک وہ سفید جھوٹ بول رہا ہو۔ اور اس کو کوئی چیلنج نہیں ہے۔ پوری دنیا یعنی کہ پوری پبلک اگر آپ کے سامنے ہے اور وہ ایک مطالبہ کر رہی ہے تو آپ جھوٹ بولتے ہیں اس پبلک کے سامنے، پوری میڈیا میں آپ آگے یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ مذاکرات نہیں کر رہے، حالانکہ مذاکرات کیے ہی نہیں جا رہے ہوتے اور نہ ہی ایسا کوئی اقدام اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے؟ یعنی کہ سراسر ان لوگوں کا رویہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ تو ہم کیسے یہ مان لیں کہ یہ مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے مسلمان ہیں؟ مسلمان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کے اعمال، افعال، اس کا کردار عین اسلامی اقدار کے مطابق ہو، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات اور آپ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق ہو۔ اگر وہ اس میں نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی شک و شبہات ہیں ان کے ایمان پر۔ لاکھ آپ دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجزن ہے، وہ جناب اچھل رہی ہے اور ہم ان کی خاطر جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ عملی طور پہ اگر آپ کا عمل اس کے بالکل الٹ ہے تو ہم آپ کے اس دعوے کو کہاں تک سچا جانیں گے؟ وہ لوگ جو 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا نہیں کرتے اور قرآن کو باقاعدگی سے نہیں کھولتے اور نہیں اس پر غور و فکر کرتے اور نہیں اس پر سمجھتے اور نہ ہی اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کا ہر دعویٰ جو ہے وہ مشکوک ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے سورہ التکاثر پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ میں قرآن پاک
میں سے دیکھ کر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ اس پر اپنے غور و فکر ضرور کرنا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لب غور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر تم سن لو گے۔ ہرگز نہیں، تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ والنبی الکریم۔ دوستو، ہمیں اپنے آخرت کی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بہت سے عزیز دوست، بہن، بھائی، عزیز و احباب، بزرگ ہستیاں اس دنیا سے جا چکی ہیں اور نمبر ہمارا بھی لگا ہوا ہے۔ واللہ عالم کس وقت آواز آ جائے تو ہمیں اپنے آنے والے وقت میں سوچنا ہوگا اور آنے والے وقت کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اللہ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوستو، وہ میں نے جو میرا جو ویڈیو یوٹیوب ویڈیو چینل ہے، تو پلیز اس کو آپ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں۔ اللہ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔